اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو ڈی جی آفس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پہ ہی ہوگا، کیونکہ ہم ایکسائز کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاسٹ ایئر حکومت سندھ نے جو ٹارگٹ دیے تھے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو، وہ 130 ارب روپے تھے فار ٹیکس کلیکشن، جس پہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے اس پورے فائنینشیل ایئر میں 143 بلین جو ہیں وہ کلیکٹ کیے۔ تو ٹارگٹ سے اگر ہم اچیومنٹ پہ آئیں تو 110% کے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے کی ہے۔ اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں ایڈ آن کی، جس میں خصوصی طور پر ہم نے روڈ چیکنگ سٹارٹ کی، جس کی وجہ سے جو گاڑیاں جو ڈیوٹیاں نہیں پے کرتی تھیں ان کو جو ہے ان سے کافی ریکوری ہوئی۔ پھر کیونکہ کافی لوگ ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں، بٹ وہ آتے اس لیے نہیں ہے ایکسائز آفس کی، جی وہاں پہ لمبی یوز ہوتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم بھی وہاں پہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے لے آئے، اور ہم نے ایک کیو سسٹم وہاں پہ لانچ کیا کہ یہ نہیں کہ جی کسی کو کوئی دھکا دے کے آگے کسی کاؤنٹر تک پہنچے۔ ہم نے کاؤنٹر سسٹم کیا، ایک آپ آئے ٹوکن لیا، ٹوکن لے کر آپ وہاں پہ اپنے بیٹھنے کی جگہ رکھی لوگوں کے لیے، ایئر کنڈیشنڈ وہاں پہ ہالز بنا دیے پورے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ لوگ آئیں اپنا ٹوکن لے بیٹھیں اور پھر اپنے وہ ڈیوٹیز پے کرتے رہیں۔ تو وہ بھی الحمدللہ اس سے بھی اس میں ہمیں کافی سہولت ہوئی۔ اس کے بعد ریسنٹلی ہم نے، آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پرسنلائز نمبر پلیٹ کا جو آکشن ہوا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جی یہ سارے پیسے جو ہیں وہ جو حکومت سندھ کی جانب سے اور ورلڈ بینک کی جانب سے 21 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ یہ سارے پیسے وہاں دے گا۔ اور الحمدللہ اس کا فرسٹ آکشن بڑی کامیابی سے کراچی میں ہوا، اور ہماری امیدوں سے زیادہ اس کا ہمیں ریسپانس ملا۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایک تو پرسنلائز نمبر پلیٹ کے شوقین لوگ پہنچے، اور وہ باقی وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ وہ ان سیلاب زدگان جو حکومت سندھ کی اسکیم میں جو متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ یہ اسکیم دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا منصوبہ جو ہے وہ حکومت سندھ گھر بنانے جا رہی ہے، اور یہ ویژن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ویژن ہے کہ جی ہم اپنے ان لوگوں کو جو کہ ہر بار کبھی سیلاب میں کبھی بارشوں میں بے گھر ہوتے ہیں، خیموں میں آتے ہیں، پھر حکومتوں کو ان کے لیے خیمے لینے پڑتے ہیں، پھر ان کے لیے جو ہے ان کے اناج خراب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس لکڑیاں نہیں ہوتی جلانے کے لیے، اور بالکل بے یار و مددگار ہوتے ہیں۔ تو اس پہ یہ ایک بہت ہی بڑے ویژن کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو یہ ٹاسک دی، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے، اور اس کا مقابلہ کسی اور ملک سے ابھی تک نہیں ہے۔ ہمیں یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نیپال میں 8 لاکھ ایک کیٹاسٹرافی آئی تھی، 8 لاکھ گھر نیپال نے بنانے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد اس حالیہ سیلاب میں سندھ حکومت نے 21 لاکھ جو ہے وہ خاندانوں کو، لوگوں کو نہیں، 21 لاکھ خاندان دنیا کے کئی ممالک کے جن کی صرف ایک پاپولیشن جو ہے وہ اس سے کم ہے، تو اس کے لیے وہ بنانے جا رہی ہے۔ تو اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایک جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی، اور 67 کروڑ روپیز جو پہلے آکشن میں کی رقم جو حاصل ہوگی، وہ رقم جو ہے اس سے ہم نے حساب لگایا کہ 2251 جو ہے گھر بنائے جائیں گے، کیونکہ 3 لاکھ روپے جو ہے ہر ہاؤس ہولڈ کو دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر خود بنائیں، تو 2251 گھر جو ہے وہ اس اسکیم سے جو ہے وہ بنیں گے۔ تو اب اسی پرسنلائز نمبر پلیٹ کا جو ہمیں ایک اچھا رسپانس آیا ہے، تو آج کی میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ہم الگ ایک آفس قائم کر رہے ہیں، اور وہ آفس ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہم قائم کریں گے، کیونکہ زیادہ تر جو آکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ تھے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ہی تھے۔
اور اس میں مزید بھی بہتری کر رہے ہیں کہ کافی پلیٹس جو ہیں وہ آکشن کے ذریعے دی جائیں گی. باقی پلیٹس جو ہیں کچھ اور بھی پلیٹس ہم اس میں کر رہے ہیں کہ وہ شاید بغیر آکشن کے بھی دیں, لیکن اس کے ریٹس ہم ریوائز کر رہے ہیں. اور جو ریگولر نمبر جو چوائس میں ہوتے تھے ان کو بھی ریٹس بڑھانے کا آج ہم نے فیصلہ کیا. پھر کیبنٹ میں لے کے جائیں گے ہم اس کو کہ ریگولر ریٹس جو ہیں نمبر پلیٹس کے جو چوائس نمبر یا ٹرپل سیریز ہوتی تھی یا 786 یا 110 تک کے نمبر ہوتے تھے اس کے بھی ہم فیس ریوائز کر رہے ہیں, اس کی فیس بھی بڑھا رہے ہیں. تو جس کو بھی شوق ہے اور جو افورڈ کر سکتا ہے, ویسے وہی چیزیں سفارش میں ملتی تھیں. پہلے سفارش میں, واسطے میں, دوستی یاری میں لوگ اس طرح کے نمبر دیتے تھے اور اس کے بہت نامینل چارجز تھے. کسی کا مطلب 50,000, کسی کا 75,000 روپے, صرف یہ چارجز تھے چوائس نمبرز کے. اس کو ہم بہت اوپر لے کے جا رہے ہیں تاکہ جن کو شوق ہے اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ دیں. اور وہ پھر جو چوائس نمبر کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ پھر ہم اپنے اس پریمیم نمبر کے اس کیٹیگری میں لے کر آئیں گے اور اس سے ہم لوگوں کو مزید سہولیات دیں گے. تو اس کا سپریٹ جو ہے ایک پرسنلائز نمبر پلیٹ کا وہ کرنے جا رہے ہیں. میں اب بات کروں گا نارکوٹکس کی, جو کہ میں نے کہا کہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس پورے معاشرے کے لیے بہت ہی اس وقت خطرناک صورتحال ہے. پچھلے جب سے یہ حکومت آئی ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے جو نارکوٹکس ونگ نے جو کارروائیاں کی ہیں, ابھی تک 141 کارروائیاں کی جا چکی ہیں مارچ سے لے کر جولائی تک. جولائی ابھی چل رہا ہے. 141 کارروائیوں میں 158 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور 14 گاڑیاں 14 وہیکلز جو ہیں وہ ان گاڑیوں میں ریکور ہوئی ہیں. 16 موٹر سائیکلز جو ہیں وہ کیس پراپرٹی بنی ہے. پھر اس میں ہیروئن, حشیش, او پی ایم اور اس میں جو ہے کرسٹل, آئس, کوکین, یہ بڑے بڑے نشے جو ہیں یہ کانفیسکیٹ کیے ہیں. اس پہ میں ایک چیز بتاؤں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اتنا دھڑلے کے ساتھ انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں یہ منشیات کے کام چل رہے ہیں, بہت دھڑلے کے ساتھ چل رہے ہیں, کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. اور اس میں صرف میں کہتا ہوں ہر حکومت کو اپنی ول دکھانی پڑے گی. جس طرح سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے, جس طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے آ کے یہاں پہ پہلی صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے اجلاس میں انہوں نے سی ایم ہاؤس میں یہ کہا کہ جی منشیات کے خلاف ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو یہ کرنا ہوگا. یہ کوئی اور اس کو اگر ہم ساری حکومتیں پکڑنا چاہیں اور حکومتوں کی نیت کلیئر ہو تو یہ بہت بڑی ٹاسک نہیں ہے, کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے. مافیاز ضرور ہیں اور وہ مافیاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اسی معاشرے میں, کوئی چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں. اب میں آپ کو صرف 2 کیسز بتاؤں گا. ایک یہاں پہ ایک کیس تھا ایک شخص کا, اس کا میں آپ کو بتاؤں گا. بہت ایک شخص ہم نے یہاں پہ گرفتار کیا, قربان علی شاہ, ٹھیک ہے. اب وہ جو منشیات بیچ رہا تھا, منشیات اس کے اکاؤنٹس میں آ رہی تھی, منشیات کے پیسے جو ہیں اس کے اکاؤنٹس میں اتر رہے تھے, اس کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں, کہ پر گرام کے حساب سے لوگ جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے آن لائن ٹرانسفر کر رہے تھے اس کے اکاؤنٹ میں, اور آن لائن اکاؤنٹ میں جب ٹرانسفر کر رہے تھے تو پھر وہ پیسے اس طرح ریسیو ہو رہے تھے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ چھپا کے کسی کو کیش دینا, کسی کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو, کوئی ثبوت نہ ہو, یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. خیر اس پہ ہم نے کافی کوشش کی اور وہ شخص اریسٹ ہوا, لیکن وہ پھر اس کو ہم نے ریمانڈ بھی زیادہ لی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے, پھر اس کی ضمانت ہو گئی. اور اس شخص سے ہم نے بہت ہی سالڈ ایویڈنس, اس کے موبائل فون سے بہت سالڈ ایویڈنس نکلے کہ جی کن کن لوگوں کو وہ سپلائی کرتا تھا. اور وہ بھی ایک میں کہتا ہوں ایک ڈرگ پیڈلر تھا, لیکن انفلوئنشیل ڈرگ پیڈلر تھا. وہ جہاں سے ڈرگز لیتا تھا وہ شخص اسلام آباد میں دھڑلے سے موجود ہے جو وہاں سے ڈرگ چلا رہا ہے یہاں پہ, اور اسلام آباد شہر میں وہ ہے. اب ہم یہاں سے انٹیریئر منسٹری کو لیٹر ہم لکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے, اور یہاں سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو وہاں سے جو اس کیس میں جو چیزیں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں کہ اس کو سپلائی وہاں سے ہوتی تھی. اب اس میں یہ اس کے 2 اکاؤنٹس ہیں. اب میں بینکوں کے نام نہیں لیتا, مناسب نہیں ہے. ہم نے بینکوں کو لیٹر بھی لکھا ہے. انفارچونیٹلی ایک بینک نے تو ابھی ہمیں رپلائی بھی نہیں کیا ہے.
تو کافی ٹائم سے لیٹر لکھا گیا ہے. وہ دوسرا لیٹر کہاں تھا؟ یہ ایک بینک ہے, اس کو لیٹر لکھا گیا ہے 23 مئی کو. ابھی تک بینک نے رپلائی نہیں دیا ہے, اور ہم نے بتایا کہ جی یہ شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ڈرگز کے ساتھ, اور اس نے کنفیشن کیا ہے کہ جی ہاں میں ڈرگز بیچتا ہوں. پورا ڈیٹا ہے, وہ پرائیویٹ بینک کے, اس نے ابھی تک جو ہے رپلائی نہیں لکھا. اس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کو بھی لکھیں اور اس طرح کے رپلائز کو جو ہے وہ کریں. ایک اور شخص ہم نے بھی گرفتار کیا, باسط خواجہ. وہ کراچی کے ایک پوش علاقے میں, ایک پوش مہنگے ترین علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا تھا, اور وہیں سے وہ ڈرگز کے پورے جو ہے وہ کارٹیلز چلا رہا تھا, اور وہ مختلف جگہوں پہ ڈرگ سپلائی کر رہا تھا. اس کا بھی سپلائر پیچھے سے جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے. اس کے بھی ڈیٹیل آئیں, اس کے بھی ہم آج لیٹر لکھ رہے ہیں. اور اس کیس میں بھی بہت جلدی اس کی ضمانت ہو گئی. وہ مزیدار کیس یہ ہے کہ جب آپ اریسٹ ہوتے ہو اور جب جیل کسٹڈی ہوتے ہو, جب ایکسائز کی کسٹڈی میں تھا تو ہمیں پتا تھا کہ جو اریسٹ ہے. جب وہ جاتے ہیں کسٹڈی میں جیل کی, تو جب ضمانت کے لیے کوئی بھی شخص داخل کرتا ہے ضمانت, تو اس کے لیے نوٹس کیا جاتا ہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ اپنے آرگیومنٹ دیں. اس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو نوٹس ہی نہیں ہوا. ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو نوٹس ہی نہیں ہوا. 3-4 دن پہلے وہ شخص پکڑا گیا, اس کی ضمانت ہوگی بغیر نوٹس کیے ہوئے. اور آج وہ شخص 1 بجے کی فلائٹ سے ایئر بلو سے وہ لاہور جو ہے, ابھی اس وقت جو ہم بات کریں وہ لینڈنگ پوزیشن میں سفر کر رہا ہوگا. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اس نے ایڈمٹ کیا یہاں پہ, اس کے قبضے سے اس کے 5 فون ملے. وہ 5 فون ابھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہیں, اور ابھی میں ان کو کہا ہے سیکٹری صاحب کو بھی کہ آپ نہ لیں, کہ اس کا نام فورن ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے, انٹری منسٹری کو لکھیں آپ. بٹ آپ کم از کم ڈپارٹمنٹ کو آگاہی تو دیں کہ جی آپ کسی کا ضمانت کا کیس سن رہے ہیں, اور تاکہ جو ہے اس کو جو ہے ہم اپنے شواہد پیش کر سکیں. تو انفارچونیٹلی مجھے بڑا افسوس ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ آپ کو میں یہ کیس بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہے. خیر اس کے بدولت کچھ بھی ہو, لیکن محکمہ نارکوٹکس سندھ جو ہے وہ فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ, فل کمٹمنٹ کے ساتھ, حکومت سندھ کی مکمل بیکنگ کے ساتھ, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی مکمل بیکنگ کے ساتھ منشیات کے خلاف اس جنگ اور جہاد کو جاری رکھے گا. اس میں ہم کسی کو بھی, ہم نے کہا کہ جی کوئی ڈی مورلائز نہ رہے. ہم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں. ہم نے جو ہے چیف منسٹر صاحب سے, ہوم منسٹر صاحب سے اور آئی جی سندھ سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کچھ ہمیں جو ہیں سپاہی اور کچھ آفیسر دیے ہیں ڈیپوٹیشن پہ, ہم نے ایکسائز میں لے کے آئے ہیں. ڈی جی جو نارکوٹکس, اس کو بھی ہم جو پولیس سے, وہ بھی ان کو ہم ڈیپوٹیشن پہ لے کر آئے ہیں. یہ جو کارروائی میں نے بتائی یہ ہم نے کی, لیکن اس کے علاوہ پولیس نے جو ہے وہ بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں نارکوٹکس کے خلاف, اور پولیس نے بھی بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کیا ہوا ہے. اگر میں آپ کو پولیس کی تھوڑی سی بتا دوں کہ ابھی تک پولیس نے جنوری, فیبروری, مارچ, اپریل, مئی, جون 6 مہینوں میں 5631 جو ہیں وہ ریڈز جو ہیں وہ کنفسکیٹ کیے ہیں. جو ایکشن اگینسٹ ٹاپ ڈرگ ڈیلر جو ہے وہ 574 ڈرگ ڈیلر کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے. اس میں 316 جو ہیں وہ جیل میں ہیں, اور باقی ڈیفینیٹلی بیل پہ گئے ہیں. اور پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر میں, اور ایک ایکسائز بھی ایک انکاؤنٹر میں کوئی 6-7 اس وقت ڈرگ ڈیلرز مارے جا چکے ہیں. 17-18 جو ہیں وہ زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں مختلف جگہوں پر. تو حکومت سندھ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پر اس میس کے خلاف ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ یہ ایکشن جو ہے اب یہ نہ رکنے والا ایکشن ہے, اور دن بدن آپ کو ایکشن میں تیزی نظر آئے گی. دن بدن آپ کو سختی سے نظر آئے گا کہ حکومت جو ہے وہ چیزیں کر رہی ہے. ابھی ہم نے امیڈیٹلی 2-3 دن سے سٹارٹ کر دیا ہے. ہب ریور روڈ پر جو ہے کبھی ہماری کس دور میں کبھی کبھی سرپرائز چیکنگ ہوتی تھی,
ہم نے پرماننٹ چیک پوسٹ وہاں پہ قائم کر دی ہے ایکسائز کی, اور بھاری نفری ہب ریور روڈ پر ہم نے رکھ دی, کیونکہ جہاں جہاں ہمیں ان اینڈ آؤٹس پہ خدشات ہیں کہ جہاں سے اس طرح کی منشیات آتی ہے. تو ابھی آپ جب بھی میڈیا جائے گی ہب ریور روڈ پہ, آپ کو وہاں پہ ایکٹیو جو ہے وہ ایکسائز نارکوٹکس فورس نظر آئے گی جو ان منشیات کی آمد کو روکے گی. سپر ہائی وے پہ جو M9 پر چیک پوسٹ ہے وہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ کام ہو جائے, وہ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ہماری گگر پھاٹک والی جو ہے وہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس جو بڑا ایشو, ہم جو آج سارا کر لیں لیکن ہمارے پاس بڑا ایشو ہے وہ مین پاور کا ہے, اور اس مین پاور پہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں جتنا بھی مین پاور نارکوٹکس کے پاس ہے وہ 100% ڈیڈیکیشن میں ہم اس کو لے کے آئیں. اس وقت ہم نے موٹر رجسٹریشن سے اور پراپرٹی ٹیکس جو ہماری ونگز ہیں وہاں سے کوئی 125 لوگ جو ہے ان کو ہم نے یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ لے کے آئے ہیں. ود ان ڈپارٹمنٹ ڈیپوٹیشن ہے, اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی, لیکن اس کو لے کر آئے ہیں نارکوٹکس میں. تو ہم نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی کو انہینس کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ چھوٹی چیز نہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم ابھی اس میں بینک اکاؤنٹ جس طرح میں نے بتایا 4 اس طرح کے بینک اکاؤنٹس ہم نے پکڑے ہیں جس میں آفیشلی پیسے اتر رہے ہیں ڈرگس کے. تو یہ صرف ہم نے پکڑے ہیں, اگر پورے پاکستان میں آپ جا کے دیکھیں گے تو کتنے ڈرگ ڈیلرز ہوں گے جو کام ہی سارا آن لائن کر رہے ہیں. اور یہ کام میں نے کہا کہ آن لائن چل رہا ہے کہ آپ بس اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں, اس پہ پیسے گریں گے اور وہ آپ کے گھر پہ آ کے کوئی ڈیلیوری بوائے آ کے وہ جو ہے وہ ڈرگس چھوڑ کے جائے گا. کافی والدین کو پتہ نہیں ہے, اور ہم نے کچھ چیزیں انٹروگیشن میں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ مختلف کمپنیز جو فوڈ ڈیلیوری کرتی ہیں, حالانکہ اس کمپنی کے مالکان نہیں ہوں گے, میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن ان کے ڈیلیوری بوائے کو بھی شاید پتہ نہ ہو کہ جب وہ کوئی آپ کے پاس پیزا یا کوئی اور کھانا آ رہا ہے تو اس میں ایک پورشن اس ڈرگس کا بھی ساتھ میں وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, وہ ڈیلیوری بوائز بھی کر رہے ہیں. یہ ہمیں جن ڈرگ ڈیلرز کو پکڑا گیا ان سے وہ چیزیں آئیں کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو ہوم ڈیلیوری کے ذریعے آپ کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہوگی اب سب سے پہلے, جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں, تمام والدین سے کہ خدا کے واسطے جب آپ اپنے بچوں کو پیسے دیا کریں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پیسہ خدا نہ خواستہ کہیں ڈرگز میں تو استعمال نہیں کیا جا رہا. یہ بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے, تو ہم اس پہ کارروائی کریں. اور ڈرگز کے لیے ہی ہم نے کیبنٹ نے بھی اپروول ہم نے لے لی تھی کہ اسکولز میں ہم بچوں کی سرپرائز اور رینڈم ڈرگ ٹیسٹنگ شروع کرنے جا رہے ہیں جیسے اسکولز کھلیں گے. اس میں ہم ان بچوں کے والدین کو آن بورڈ لیں گے, ان میں ہم ان اسکولز کے پیرنٹس کو آن بورڈ لیں گے. اس میں کچھ مخالفت بھی آئی تھی, جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو مختلف ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں, لیکن جب یہ اسمبلی میں ایک ایڈجرنمنٹ موشن آیا تھا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, PTI, MQM, جماعت اسلامی, تمام ممبرز نے حکومت کو یہ مینڈیٹ دیا تھا, جو بھی 100% پولیٹیکل پارٹیز, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں یہ واحد کوئی ایشو ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یک آواز بات کی ہو کہ جی ڈرگ ٹیسٹ کیے جائیں. ظاہر ہے سوسائٹی سے کہیں کہیں سے اس کی تھوڑے بہت مخالفت بھی سامنے آتی ہے, لیکن جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا تو آپ نے پھر وہ مخالفتوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. 100% ایگریمنٹ ہونا جو ہے سوسائٹی میں وہ بہت مشکل ہے, اور اس کی کوئی بدنیتی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ جس بچے کا بھی ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو اس اسکول کی انتظامیہ کو بھی نہیں بتایا جائے گا کہ اس کا ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, وہ اس کے پیرنٹس کو جو ہے وہ بتایا جائے گا, اور پھر اس بچے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ ڈرگ کس نے دی ہے, کیا یہ ڈرگ آپ کو کسی اسکول کے ملازم نے دی ہے, کسی ٹیچر نے دی ہے, کسی دوست نے دی ہے, کسی کینٹین والے نے دی ہے. تو وہ ساری چیزیں تاکہ آپ اس طرح اس ڈرگ کی ترسیل کو نوجوان نسل تک روکیں گے. کیونکہ میں آپ کو بالکل ایک صدقے دل سے ایک بات بتاؤں کہ آج بھی کافی والدین ایسے ہیں جو کہ بتاتے نہیں ہیں, انہی کے گھروں میں ان کے بچے زنجیروں میں بندھے پڑے ہوئے ہیں. خاص طور پہ جو سینتھیٹک ڈرگز ہیں, کرسٹل اینڈ آئس, وہ پینے والے لوگ زنجیروں میں گھروں میں بندھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے بدنامی کے باعث پیرنٹس بتاتے نہیں ہیں. تو یہ سب کے لیے علام ہے کہ سوسائٹی میں یہی چیزیں سب نے مل کر کرنی ہوتی ہیں. اکیلے کوئی ایک ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا یا سندھ حکومت کا یا کسی ایک پارٹی کا کام نہیں, یہ تمام سوسائٹی کے وہ لوگ جو سوسائٹی میں رہتے ہیں سب نے مل کر اس منشیات کے خاتمے کے خلاف جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. اور جو اسٹیپس ہم لے رہے ہیں, میری یہ گزارش ہوگی کہ سارے پرومسز لیں, کیونکہ یہ سندھ میں بنتی نہیں ہے ڈرگز, یہ باہر سے آتی ہیں.
تو جہاں سے بھی آتی ہیں جس ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، برائے مہربانی ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر صوبہ اپنے ان انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ کڑی نظر رکھے تاکہ جو ہے اس چیز کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہم جو ہے کل سے ہی اب جو اور اسٹیپس ہم نے لیے ہیں، ڈیجیٹل ڈیٹا شروع کر رہے ہیں، جتنے بھی اب ہم کارروائیاں کر رہے ہیں اس کی ڈیجیٹل ڈیٹا، اس سے پہلے نہیں تھا ہمارے پاس نارکوٹکس ایکسائز میں، پولیس کے پاس ہے۔ اس ڈیجیٹل ڈیٹا میں جو ہے سی آر او ہوگا، کرمنل ریکارڈ آفیسر کے اپنا بنائیں گے، جس میں فنگر پرنٹس، تصویریں اور پورا بایو ڈیٹا اس شخص کا ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہم نے اتنی کارروائیاں کی، کافی لوگ ضمانتوں میں نکل گئے ہیں، لیکن آج دن تک ہمارے پاس وہ ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں تھا، تو اب وہ ڈیجیٹل ڈیٹا، وہ ڈیجیٹل بینک پورا بنے گا تاکہ ان کی پوری ڈیٹیل بھی آ جائے، ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی آ جائے، ہر چیز کی چیزیں ڈیجیٹل ہو، اور پھر وہ ہم پورے پاکستان کے جتنی بھی ایجنسیاں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور ان کو ایکسیس بھی ہوگا کہ وہ ہمارے اس ڈیجیٹل ڈیٹا سے لے لیں گے جی یہاں پہ کس طرح کے لوگوں کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک چند گزارشات یہ تھیں۔ اس کے علاوہ جو اس وقت مانسون کا موسم ہے، برساتوں کا موسم ہے، سندھ حکومت نے اپنی پریپریشن کی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے زیر صدارت کل بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں محکمہ اریگیشن اور تمام لوکل گورنمنٹس کے نمائندگان، میئر سارے ضلعوں کے سب نے آ کر، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ آن لائن شرکت کی، اور حکومت سندھ کی طرف سے، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا لیڈ کام کر رہی ہے وہ پی ڈی اے میں کر رہی ہے، ری ہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، جس میں مخدوم محبوب الزمان صاحب جو اس کے منسٹر ہیں، اور وہ ڈپارٹمنٹ پہلے بھی کافی خود کفیل جو ہے اور اچھے طریقے سے اس نے پرفارم کیا ہے، تو ایکٹیولی مخدوم صاحب بھی اس میں کافی کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی تمام محکموں نے اپنی تیاریاں کی ہوئی ہیں، صفائیاں جہاں پہ ہیں نالوں کی وہ بھی کافی حد تک چل رہی ہیں۔ میئر کراچی بڑی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، میئر حیدرآباد، میئر سکھر، میئر لاڑکانہ، اور تمام جگہوں کے جو میئر حضرات اور ڈسٹرکٹ کونسلوں کے جو چیئرمین ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ڈی واٹرنگ مشینز مختلف اضلاع میں بھیجی گئی ہیں، سارے ڈپارٹمنٹس الرٹ ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی ہے تو قدرت جب یہ آتی ہیں چیزیں تو بتا کے نہیں آتی، لیکن پھر بھی حکومت نے جس طرح پہلے بہت ہی ہمت کے ساتھ ان تمام صورتحال کا مقابلہ کیا ہے، تو اب بھی حکومت سندھ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی اس طرح کی آفت آتی ہے تو ہمیشہ تیار ہوگی۔ دیکھیں جی، حکومت سندھ تمام ان چیزوں کے لیے تیار ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کی آپ بتا رہے ہیں کرٹیکل اسٹیشنز ہیں وہاں پہ اریگیشن کا عملہ اور باقی ڈپارٹمنٹس وہ الرٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی اکرم صاحب۔ سر، جس تندئی کے ساتھ آپ کا یہ ادارہ منشیات کے خلاف کام کر رہا ہے یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن دوسری طرف اس کا جو آؤٹ پٹ آپ خود بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ 2-3 دن کے بعد وہ ٹوٹ رہے ہیں اور جیل سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اس میں کیا پروسیکیوشن کی کوتاہیاں ہیں؟ اس میں آپ کا اس ادارے کے ساتھ کیا اچھا کوئی رابطہ نہیں ہے؟ ایک یہ سوال۔ دوسرا، جو چیک پوسٹ آپ بنا رہے ہیں تو یہاں فشریز میں بھی ایک چیک پوسٹ بنائیں، کیونکہ بڑی تعداد میں تو فشری سے ہی منشیات۔ دیکھیے جی، ہم لوگ ابھی جو آپ نئی چیک پوسٹ بتا رہے ہیں یہ بھی ہمیں 1-2 اور علاقوں کے لیے بھی ریکمنڈیشن آج میٹنگ میں آئی ہیں، یہ میں آج میٹنگ کے بعد آپ کو بریفنگ دے رہا ہوں، تو میٹنگ میں ہمیں ریکمنڈیشنز آئی ہیں۔ ہمارے پاس ایک ڈیزگنیٹڈ اپرووڈ ہوم ڈپارٹمنٹ سے چیک پوسٹ ہیں، وہ محکمے کے پاس 4 ہیں نا، فشریز آپ بولیں وہ اس میں نہیں ہے، تو جو بھی نئے اس طرح کے پروپوزل ہیں اس میں ہم ڈیفینیٹلی ہم چیک پوسٹ بڑھائیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک پروسیکیوشن کی کمزوری ہے، اس کیس میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس شخص کا، خواجہ صاحب کا، اس میں تو نوٹس ہی نہیں ہوا۔ جب آپ کو کوئی بتائے گا ہی نہیں کہ جی میں کسی کی ضمانت سننے جا رہا ہوں، ضمانت دینے جا رہا ہوں، اور پیرنٹ محکمے کو پتہ ہی نہ ہو، جو مجھے آج ایکسائز محکمے نے بتایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو نوٹس ہی نہیں کیا کہ اور ضمانت دے دی گئی، میں سمجھتا ہوں اگین یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔
کیا وہ کام نہیں کر رہے اور دھرنے سے منشیات ہمارے شہر میں آ رہی جو کسی کو گھر میں بآسانی مل رہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو کیا ان سے بھی آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہ اس کو جہاں سے آتی ہے وہاں سے روکا جائے؟ دیکھیے جی، میری انٹیریئر منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اسی مہینے وہ اسلام آباد میں ایک اے این ایف کی میٹنگ رکھ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بہت سیریس کنسرنز ہیں، میں خیال اے این ایف بھی کام کر رہی ہے، بڑے بڑے کام کر رہی ہے، بیچ میں نیوی نے بھی میرین ٹائم سیکورٹی نے بھی ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ پکڑی تھی، تو سارے ادارے جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں ختم ہو، لیکن یہ بہت بڑا میس ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں اگر ہم ساری حکومتیں اور سارے وفاقی صوبائی ادارے متحد ہو کے بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پر کہ ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ ختم ہو جائے، اور اگر نہیں کیا تو ہماری نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ایک وقار صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ جو ضمانت ہوئی ہے جس مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان جج کے خلاف وزارت قانون یا محکمہ قانون کو کوئی لکھا یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا کہ انہوں نے آپ کو پارٹی کو جو ایکسس میں تھی اس کو بھی انہوں نے نہیں فالو کیا؟ دیکھیے جی، یہ آج ہمیں پتہ چلا جیسے میں نے بتایا نا، اور پھر کیونکہ اس کے موبائل فونز بھی یہیں پہ ہی جو ہیں کانفسکیٹڈ، تو وہیں پہ اس کی ایک ایئر لائن کی ٹکٹ بھی آ گئی کہ آج وہ 1 بجے کی فلائٹ سے صاحب جو ہیں وہ لاہور جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم لاء ڈپارٹمنٹ کو لکھیں گے، لاء ڈپارٹمنٹ کوشش کرے گا کہ وہ ایڈریس کرے گا کہ اس طرح کے ایشوز جہاں پہ آپ بغیر گورنمنٹ کی ایجنسی کو انفارم کیے ہوئے آپ کسی کو چھوڑنے تو مناسب بات نہیں ہے۔ میرے آنیسٹلی بتاؤں کہ میرے پاس کوئی اس طرح کی اسٹڈی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا بڑا کوئی میکینزم ہے، لیکن یہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ منشیات بہت بک رہی ہے، منشیات بہت عام ہے، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے چاہے سندھ پولیس ہو چاہے نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہو، انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ منشیات جتنی بھی چل رہی ہو، جتنی بھی سب کو کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس میں پرسنلی میں کہوں گا جیسے میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایتیں، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی ہدایتیں، محترمہ فریال طاہر پور صاحبہ نے پہلی میٹنگ میں یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے منشیات کو ختم کرنا ہے، پھر چیف منسٹر صاحب، پھر ہوم منسٹر، آپ کے آئی جی صاحب، سب مطلب جیسے کہتے ہیں تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور جو ہمارا جتنا بھی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی اس کو ہر حال میں اس کے خاتمے کے لیے اپنی دن رات کوششیں کر رہا ہے اور اس کو بڑھانا چاہے۔ علی صاحب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا، مگر اتنے جو سخت جان قسم کے لوگ جو کہ بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، جیسے کہ باسط خواجہ کا نام لیا، شاہ صاحب کا نام لیا، آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے نامور جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف اخباروں میں اشتہار دیں، ان کی تصاویر آپ جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں بھیجیں تاکہ لوگ ان سے نفرت تو کر سکیں، معاشرہ نفرت کر سکیں۔ آپ وزیر اعظم سے بات کر کے ایئرپورٹس پر انہیں روکیں، ان کی بے عزتیاں کرائیں تاکہ کم سے کم یہ لوگ اس معاملے سے تو بچ سکیں۔ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا۔ آپ کا مشورہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ غیر قانونی مشورہ ہے۔ اچھا ہاں صاحب، یہ جو نشے کے عادی افراد ہیں کراچی کی سڑکوں پہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں، پلوں کے نیچے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی کارروائی کریں گے؟ بالکل جی، آج آپ اچھا یاد دلا، آج ہمارے یہ پوائنٹ ہمارا آیا ہے اس میں کہ 3 NGOs ہیں، ان کے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں اور گورنمنٹ کے اپنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جو کہ ANF کے ساتھ چلا رہی ہے۔ یہ ہم نے تاکید کر دی ہے کہ جی ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو اٹھا کے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو نشے میں عادی افراد جو سڑکوں پہ پڑے ہوئے یا کہیں پہ بھی ملتے ہیں ان کو اٹھا کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ پہنچائے گا۔ یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے۔ اچھا سر، یہ منشیات فروش کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل انفلوئنس میں استعمال کرتے ہیں، کیا ایسے بھی آپ کو کلوز ملے ہیں کہ سیاسی لوگ کی جماعت سے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کہ سیاسی لوگوں کا اس میں کوئی ہاتھ ہے؟ میں آنیسٹلی بتاؤں ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ کسی سیاسی شخص کا اثر رسوخ ہو، اور میں ایک بات بتا دوں کہ بہت بڑی کسی کی بھول ہوگی کہ اگر کوئی ان کی بیکنگ کرے گا بھی صحیح، تو کیونکہ اگر کوئی کتنا بھی پاورفل آدمی ہوگا ان کی بیکنگ کرے گا تو وہ بھی اسی کیس میں شامل تفتیش ہوگا۔ یہ فرما دیجیے کہ ابھی آپ نے جو باسط خواجہ اور ان کا بتا بڑا اثر شخصیت ہے، تو وہ اسلام آباد کے رہائشی ہیں یا پنڈی کے رہائشی ہیں؟ یا دوسری بات یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی تھریڈ ہے آپ کی جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، خاص طور پہ علی رضا، تو اسپیسیفک کوئی تھریڈ ہے آپ کو محرم میں؟ دیکھیں جی، جو آپ نے پہلے بات کی تھی
وہ جو باسط خواجہ وہ لاہور کا رہائشی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لاہور سے جو ہے جناب تعلق رکھتے ہیں, اور جن کی بیل ہوئی آج وہ واپس اپنے گھر گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی کہیں کا بھی ہو, اس کام میں جو بھی ہوگا وہ جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قبل تھریٹ کے حوالے, جہاں تھریٹ کی آپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی ہمیشہ تھریٹ رہتے ہیں اور تھریٹ الرٹس بھی آتے ہیں, اور حکومت سندھ نے الحمدللہ کافی عرصے سے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی محرم الحرام ہوں اس کے مہینے میں پیسفلی پروسیشنز ہوں. ذرا عوام سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ جتنی بھی لوگ جو کہ محرم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, چاہے پولیس ہو چاہے رینجرز ہو, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے, خاص طور پہ تلاشی وغیرہ میں اور باقی چیزوں میں جو ہے وہ میکسیمم کوآپریٹ کرے. مجھے جی بالکل علم ہے, اور جو فصل لاسٹ ٹائم بھی وہاں کے ہمارے ایم پی ہیں, انہوں نے بھی اسمبلی میں بجٹ اسپیچ میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. جو ڈسٹرکٹ بتا رہے ہیں وہ نہیں تھی, وہ دوسرے ڈسٹرکٹ کی بات کریں, وہ دادو میں انہوں نے بات کی تھی. لیکن اس وقت جو ہے وہاں پہ فصل موجود نہیں ہے. میری ان سے پرسنلی بھی بات ہوئی تھی, میں نے کہا اب اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا تو پولیس بھی وہ اپنی کارروائی کرے گی. انفیکٹ ہماری نارکوٹکس فورس جو ہے ایکسائز کی وہ بھی وہاں جائے گی, اور وہ بھی وہ فصل بھی ختم کروائے گی, اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. دیکھیں میں آپ کو جو ڈیڈیکیٹڈ مارکیٹس ہیں نا, وہاں پہ ریٹس گورنمنٹ کے کمشنر صاحب کی طرف سے لگے ہوتے ہیں. جتنی بھی ڈیڈیکیٹڈ مارکیٹس ہیں وہاں پہ ریٹس لگے ہوتے ہیں. اب جو مارکیٹس ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں, یا کوئی جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی سڑک میں اچانک کسی گلی کے بیچ میں کوئی ٹھیلے والا کھڑا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ انفورس بھی کروائے ان ریٹس کو, اور لوگوں کو بھی چاہیے جہاں جب اگر ریٹ لگا ہوا ہے, کیونکہ اس میں ایک ریٹ لسٹ لگی ہوتی ہے اور اس پر ایک آفس کا جو ہے وہ اسٹیمپ لگا ہوتا ہے, ایک ٹھپا لگا ہوتا ہے. تو جہاں پہ یہ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں پہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن لگا ہوا ہے وہیں سے لیں, جہاں پہ نوٹیفیکیشن لگے ہوئے نہیں ہے وہاں سے وہ نہ لیں. تھینک یو.